پہلے سمیع صاحب میں تہہ دل مشکور ہوں، ممنون ہوں اور سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھے مہدی عباسی سلطنت میں، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک عبد المطلب نامی بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے ان کو سلام ہی نہ کیا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا اما تعارف نہیں، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا بل عارف اکثر منک، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ اچھا پھر میری شناخت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا اولو کا نطفۃ مضرہ، تیری ابتدا پانی کا ایک قطرہ ہے، وہ آخروں کا جیفۃ قذرہ، تیری انتہا گندگی کا ڈھیر ہے، وہ حشو کا فیما بین ذالک بولوں و اذرہ، جس پہ تو اتراتا ہے وہ پیشاب کا کھانا ہے، یہ تیری اصلیت ہے۔ تو انسان پر غرور جچتا ہی نہیں۔ الکبریا اور ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے رائی برابر بھی تکبر دل میں آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یحب الرجل ثوبہ حسنا و نعلہ حسنا، یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھی جوتا پہننا چاہتے ہیں، کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا لا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی پسند فرماتے ہیں۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر ہے حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا کہ میں انا خیر منہ، جو شیطان نے کہا۔ اللہ نے فرمایا اسجد لآدم، اس نے کہا نہیں، بڑا عابد تھا شیطان اور فرشتے اس کے درس میں بیٹھتے تھے، مگر اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا کہ تو مردود ہے۔ میں نے وہ شعر سنایا تھا بڑے موذی کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا مارا شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، گر نہ مارا نفس امارا تو کیا مارا۔ یہ سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جیسے فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ جو تکبر ہے، کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آگے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل جو ہے وہ موت ہے۔ تو جگہ جی ایک کتبہ تھا قبر پہ لگا ہوا، اس پہ لکھا تھا او جینٹل مین ونس آئی واز ایز یو آر ناؤ اینڈ ون ڈے یو ول بی ایز آئی ایم ناؤ۔ کچھ دن پہلے میں بھی اس طرح تیری طرح اتراتا تھا، گھومتا تھا، کچھ دن کے بعد تو ایسے ہو جائے گا جیسے میں پڑا ہوں۔ اور ایک یہ لکھا تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے اور آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ ایک پیٹ کا درد پڑ جائے تو اس کو پتہ لگ جاتا کہ میں کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ تواضع کرے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور تکبر جو ہے، وہ جو غرور ہے، وہ ہے غمت الناس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو انہوں نے قبر والوں سے مخاطب ہو کے بیان کیا اور فرمایا ام المنازل فقط سکنت، جو تم گھر چھوڑ کے آئے تھے بڑے بڑے محل، وہ ویراں ہو گئے ہیں۔ ام المال فقط قسمت، جو تم مال چھوڑ کے آئے تھے وہ تقسیم ہو گیا۔ ام الازواج فقط نکحت، جو عورتیں چھوڑ گئے ان کی نکاح ہو گئے۔ ھذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندکم، ہمارا تو یہ حال ہے، تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے۔ قبر والوں سے پوچھا تو قبر سے کون جواب دے؟ تو حضرت علی نے فرمایا لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان کو بات کرنے کی اجازت مل جاتی، لاخبروا ان خیر زاد التقوی، تو یہ تمہیں بتاتے کہ بہترین جو کام آنے والی چیز ہے وہ زاد راہ، وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو اذ المنیۃ انشبت اظفارہا، جہنم میں جانے والی چیز ہے، اور شیطان نے جو تکبر کیا اسی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب جو ہے
وہ شیطان پر جہنم میں ہوگا۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے۔ پھر پوچھا کہ آپ نے اللہ سے پوچھا تو کیا جواب آیا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جو میرے حکم کو نہیں مانا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب بھی تیری معافی ممکن ہے کہ تو شرمندہ ہو اپنے عمل پر، اور وہاں نور ایلیا میں سری لنکا کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور ہے، وہاں جا کر ان کو سجدہ کر لے۔ تو شیطان نے کہا میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اب مردہ آدم کو سجدہ کروں، یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جا کہ تمام جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ ایک طرف، اور ان سب کے عذاب کا مجموعہ وہ تجھے دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر جو ہے وہ یہ نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ وادی نعمان میدان عرفات کے دوسری جانب ہے، تو وہاں اس جگہ کو پہلے نعمان نہیں کہتے تھے۔ جب یہ سجدہ ہوا اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد ہی اس جگہ کو نعمان کہا جانے لگا، یعنی نعمتوں سے۔ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منصور میں اس کے جغرافیائی علاقے بیان کیے ہیں کہ جبل عرفہ کے دوسری جانب وادی نعمان ہے اور وہاں جبل نعمان ہے۔ تو بتائیے، جہاں اللہ کا حکم مانا جائے، جہاں اپنے تکبر کو ختم کر دیا جائے، جہاں غرور کو پس پشت ڈال دیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جو ہے یہ پیکر خاکی کیسے بنا ہے، اس پر غور نہیں کرنا، بس اللہ کا حکم مان لینا ہے، تو اس اعتبار سے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور وہاں اس زمین کے خطے کو بھی وادی نعمان بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو غرور اور تکبر تو یقیناً انتہائی درجے کی وہ ذلت ہے کہ جو سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ایک بندے مومن سے یہ چاہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو اس طرح سجدہ کرو جیسے ایک مسکین بندہ ہوتا ہے، اور پھر جب سجدے میں جاؤ تو تم اپنی یعنی پیشانی اور ناک کو اس طرح جھکا دو کہ جیسے ایک ذلیل انسان جو ہے کسی کے آگے اپنی ناک رگڑتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، تو اس کے آگے سجدہ اس نوعیت سے کرو۔ اور پھر فرمایا پریکٹیکلی طور پر کہ جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو پیشانی پہلے اٹھاؤ، جب پیشانی اٹھاؤ گے تو کچھ لمحے کے لیے یہ تمہاری جو ناک ہے اسی پر تکبر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گھس جائے گی، رگڑ جائے گی، اور یہی وہ ذلت کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا مقام ہے کہ جس پر سبحان ربی الاعلیٰ کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اور جھک کر کے ملا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ملا کرتے ہیں جھک کر، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔